نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أحدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. حضرات محترم، یہود کی خباثتوں کا گزشتہ آیات میں تذکرہ آپ نے پڑھا. آج جو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں اس میں بھی یہود کی ایک بہت بڑی غلطی کا اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. اللہ فرماتے ہیں الم ترا، کیا آپ نہیں دیکھتے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتوا نصیبا من الکتاب، جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا لیکن اس کے باوجود یؤمنون بالجبت، شیطان کی باتوں کو مانتے ہیں، ان پہ ایمان رکھتے ہیں. اور حد یہ کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ جو لوگ کافر ہیں، أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، یہ ایسے لوگ ہیں جن پہ اللہ نے لعنت کر دی. وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، بس جس پہ اللہ لعنت کر دے دنیا میں کون اس کی مدد کر سکتا ہے. لعنت کا مطلب یہ ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، یعنی اللہ اس پہ کبھی بھی نظر رحمت نہیں فرمائیں گے. العیاذ باللہ، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. ام لہم نصیب من الملک، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کی مملکت کی چھوٹی سی حکومت مل گئی تو یہ کہنے لگے یہ تو حق ہمارا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں ام لہم نصیب من الملک، اگر ان کے پاس ملک کا کچھ حصہ ہوتا، یعنی انہیں حکومت ملتی، فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تو یہ ایک دھاگے کے برابر بھی کسی کو کچھ نہ دیتے. یعنی یہ اتنے کمینے لوگ ہیں کہ یہ ہمیشہ لوگوں سے چھینتے ہیں. اور آج بھی آپ دیکھ لیں IMF اور ہماری حکومتیں ان کی غلام، کہ لوگوں سے ہر چیز چھین کے لے جاتے ہیں، پھر بھی لوگ ہی چور ہیں، لوگ ہی غلط ہیں، لوگ ہی ٹیکس چور ہیں، یہ فلاں ہیں فلاں ہیں. یہ بکواس ہمیشہ سے جب سے پیدا ہوئے ہیں یہی سنتے آ رہے ہیں. ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، یہ کسی کو دینے کے بجائے، جبکہ اسلامی مملکت میں یہ ہوتا ہے جنہیں اللہ حکومت عطا کرتے ہیں وہ لوگوں کی خیر کے لیے کام کرتے ہیں، لوگوں کی بھلائی اور ان کی آسانی کے لیے سارے معاملات، قوانین بناتے ہیں تو لوگوں کی آسانی کے لیے بنائے جاتے ہیں، نہ کہ لوگوں کو مشکلات میں ڈالنے کے لیے. بدقسمتی یہ ہے کہ آج دنیا میں جتنی بھی اسلامی مملکت ہیں سب کی سب اسی رستے پہ چلی ہوئی ہے. ایک ملک سعودی عرب تھا جو اس سے بچا ہوا تھا، لیکن اب وہ عمرے اور حج کے پیسے بھی لے رہے ہیں. العیاذ باللہ، صرف اسی رستے پہ چل کے کہ پیسہ مل جانا چاہیے. لوگ کس حالت میں ہیں، ان کی کیفیت کیا ہے، وہ تڑپ رہے ہیں یا مر رہے ہیں، کوئی غرض نہیں، بس جو کچھ ان کے پاس ہے ان سے چھین لو.
تو اللہ فرماتے ہیں اگر انہیں ملک ملتا تو فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تو ایک دھاگے کے برابر بھی کسی کو نہ دیتے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلی، یہ ہمیشہ اگر کسی کے پاس اللہ کے فضل سے کچھ مل جاتا ہے تو اس سے حسد کرتے ہیں، کیوں ملا، اس سے چھین لو، اس سے لے لو۔ یہ ہمیشہ یہ اپنے خلاف جس کو بھی اللہ اپنے فضل سے کچھ دیتا ہے یہ اس پہ بڑے نالاں، بڑے ناراض ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، ان کا سارا کچھ ہمیں مل جانا چاہیے۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، پس تحقیق دی ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت، وآتیناہم ملکا عظیما، ہم نے انہیں عظیم ملک بھی عطا کیا۔ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے دو بیٹے تھے، ایک سیدنا اسحاق اور ایک سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ سیدنا اسحاق کی اولاد میں ہمیشہ نبوت بھی رہی اور بادشاہت بھی، لیکن سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کبھی بادشاہت نہیں رہی، رسول، یہاں تک کہ اللہ نے ایک ہی نبی بھیجے جن کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جتنے انبیاء پہلے تشریف لائے دنیا میں اللہ نے سب کی امامت کا صحرا آپ پہ ڈال دیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہیں میں نے ہمیشہ مملکت دی تھی اور انہوں نے بحیثیت بادشاہ لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا یہ پچھلی آیت میں پڑھائے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں چھوٹی سی مملکت ملی ہے تو اس پہ یہ حسد کرتے ہیں یہ کیوں ایسا ہوا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، ان میں سے کچھ تو ایمان لے آئے اور کچھ اس سے رکے رہے۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، جو ایمان نہیں لائے ان کے لیے جہنم کا جلنا کافی ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری آیات سے کفر کرتے ہیں، سوف نسلیہم نارا، ان قریب انہیں آگ میں ڈالا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم فرمائے، ہماری زندگی میں کبھی ایسا وقت نہ آئے کہ ہم اللہ کی آیات کا انکار کریں۔ اللہ فرماتے ہیں کلما نضجت جلودہم، جب بھی ان کی جلد سڑ کے گل جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، میڈیکل سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جو جلد ہے یہ اس پہ تکلیف ہوتی ہے، جب یہ ختم ہو جائے تو اس سے آگے تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کلما نضجت جلودہم، جب ان کی جلدیں جل جائیں گی، بالکل بسیدہ ہو جائیں گی، تو اللہ فرماتے ہیں بدلناہم جلودا، میں دوبارہ ان کی جلد نہیں بدل دوں گا۔ کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ یہ عذاب کو اچھی طرح چکھ سکیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور یہ بات مجھے اور آپ کو بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو کردار یہود نے ادا کیا، یہ اس کا انجام بہت ہی خطرناک اور خوفناک ہے۔ ہمیں ایسا کردار ادا کرنے سے باز رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا قانون اور اس کی سنت یہی ہے، جو بھی ایسا کردار ادا کرے گا وہ انہی سختیوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، ان خباثتوں سے، ان عذابوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔